السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کے وقت تکلیفیں اٹھائیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑیں، اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہجرت کے وقت تکلیفیں اٹھانا پڑی اور مشقتیں برداشت کرنا پڑیں، اور انہوں نے 20 سواروں کے ساتھ ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور ہم نے ایک مقام طے کر لیا کہ بنو غفار کے حوض کے کنارے وادی تناسب میں جمع ہونے کا طے کیا۔ ہم نے کہا کہ جو صبح کے وقت وہاں نہ پہنچا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اسے روک لیا گیا، لہذا باقی ساتھی جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہنچ گئے، لیکن حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا اور کافروں نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، یعنی کہ ان پہ زور دیا اور وہ اسلام سے پھر گئے۔ میں اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کر چلے گئے تو ہم قباء میں بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عیاش ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام کے چچا زاد بھائی اور ماں شریک بھائی تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو ابو جہل وہاں مدینہ میں آیا اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ تیری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک تو مکے واپس نہیں آئے گا اس وقت تک کنگھی نہیں کرے گی، اور اس وقت تک دھوپ میں بیٹھی رہے گی، سائے میں نہیں آئے گی۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کا دل نرم پڑ گیا، تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو میں نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدا کی قسم یہ لوگ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے چکنے رہو۔ تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اپنی ماں کی نظر بھی پوری کر کے آتا ہوں، اور میرا مکے میں کچھ مال ہے وہ بھی واپس لے کے آتا ہوں۔ تو میں نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں قریش کے مالدار لوگوں میں سے ہوں، میں اپنا آدھا مال تمہیں دے دیتا ہوں، تم نہ جاؤ، یہ تمہیں دین سے پھیر دیں گے۔ لیکن وہ نہ مانے۔ جب انہوں نے جانے کی ٹھان لی تو میں نے انہیں اپنی ایک اونٹنی دی کہ جب یہ تم پہ سختی کرنے لگیں، یہ اونٹنی بہت تیز بھاگتی ہے اور مان کے چلنے والی ہے، تو تم اس پہ بیٹھ کے بھاگ کے واپس مدینے آ جانا۔ تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنی لے لی اور ان کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ تو راستے میں ابو جہل کہنے لگا، میرے بھائی میرا اونٹ تھک گیا ہے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لے اونٹنی کے پیچھے۔ تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ جب انہوں نے اونٹنی نیچے بٹھائی تو ابو جہل نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کو باندھ کر مکے لے گئے اور ان پہ زور ڈالا اور وہ اسلام سے پھر گئے۔ تو اس وقت ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو کے واپس کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں جس میں توبہ کی قبولیت کا ذکر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو میں نے یہ آیتیں حضرت ہشام بن عاص کے پاس بھیجیں، تو حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان آیتوں کو پڑھا اور ان کو مطلب کو سمجھا اور انہیں سمجھ آ گیا کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، وہ اپنے اونٹ کے پاس آئے اور اس پہ سوار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لے آئے اور واپس آ کے دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔